بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ بچوں کے کان میں اذان کس طرح دی جاتی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بچوں کے کان میں اذان دینا؟ اور کیا اذان کی طرح اپنے کان میں انگلی ڈال کر اذان دینی چاہیے؟ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں اور بائیں جانب اپنے رخوں کو پھیرنا چاہیے یا نہیں کو دیکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں اور ہمارے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اور اگر آپ کو مسئلہ آخر میں سمجھ میں آ گیا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں۔ تو جانتے ہیں کہ بچوں کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے۔ بچوں کے کان میں اذان دینے کا طریقہ فقہا نے جو لکھا ہے کہ بچے کو قبلہ رخ ہو کر بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر، اور اس کا طریقہ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دینی ہے اور بائیں کان میں اقامت۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب قبلہ رخ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ بائیں ہاتھ میں بچے کے سر کو اگر لیں گے تو اس کا دایاں کان آپ کے سامنے ہوگا اور اس میں اذان دیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ جس طرح نمازوں کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس میں کان میں انگلی ڈال کر آواز کو بلند کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، لیکن بچوں کے کان میں درمیانی آواز میں اذان دینی ہے تاکہ آس پاس کے کچھ آدمی سن لیں اور دور تک آواز نہ جائے، بلند آواز نہ ہو۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے کان کے پردے کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے، اسی لیے درمیانی آواز سے اذان دے تاکہ جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں اس طرح اذان دینی چاہیے۔ اور بچے کے سر کو اگر آپ بائیں ہاتھ میں لیں گے تو اس کا دایاں کان آپ کے سامنے ہوگا، اور اسی طرح بچے کو اگر پلٹ دیں گے اور بچے کا سر اگر آپ کے داہنے ہاتھ میں ہوگا تو بچے کا بایاں کان آپ کے سامنے ہوگا، اور اس میں اقامت کہے جس طرح نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر اپنے رخ کو بچوں کے کان میں اذان دیتے وقت پھیرنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں فتاوی تاتار خانیہ کے اندر لکھا ہے۔ چونکہ یہ اذان کے مشابہ ہے اسی لیے اس میں بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت اپنے رخ کو دائیں اور بائیں جانب پھیرنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے وہ پیدا ہوئے۔ اس میں حین ولدت فاطمہ کا لفظ آیا ہے، اسے فقہا نے لکھا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کے کان میں اذان دے دینی چاہیے تاکہ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پہنچے وہ خدا اور رسول سے متعلق ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات پوری طرح مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے مسئلے کو سمجھ چکے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ نے مسئلہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے، اور اگر اسی طرح آپ کے کوئی مسائل ہیں تو کمنٹ کے ذریعے ہم سے ضرور پوچھیں۔ اگلے کلپ میں انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے جواب دوں۔